آپ جیسے نہ جانے کتنے آتے ہیں، آ کر کے ظلم و زیادتی کی وجہ پوچھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مرہم کی شکل اختیار نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا، پوچھتے ہیں اور پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اتنا سنا، وہ میرے دروازے سے چل دیے۔ میں سوچنے لگا جیسے اور لوگ آئے تھے، یہ بھی سن کر کے چلا گیا ہے، یہ بھی سن کر کے واپس نکل گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ میرے دروازے سے نکل کے واپس گئے نا، کچھ ہی دیر کے بعد محمد عربی میرے دروازے پہ دوبارہ تشریف لے آئے، اور جیسے ہی دوبارہ تشریف لائے، تاریخ بتاتی ہے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کھجور کا پیالہ ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا بلال یہ دودھ پی لو اور یہ کھجوریں بھی کھا لو۔ میں نے کہا میں نے عرض کیا حضور اگر میں یہ دودھ پیوں گا، میں یہ کھجوریں کھاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا بلال یہ سب چیزیں کھانے کے بعد تجھے آرام کرنا ہے اور تو کام کی بات کرتا ہے تو آج پوری رات تیرا کام میں کروں گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آج پوری رات تیرا کام میں کروں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد میں نے کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد میں آرام کرنے لگا۔ یہ یار مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہے۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے تو دیکھیں کہ آپ کون سے اخلاق کو لے کر کے چل رہے ہیں، آپ کون سے کردار کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے جلسے کرنا کمال نہیں ہوتا ہے، رحمت للعالمین کانفرنس میں بیٹھنا کمال نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بیٹھ کر کے علماء کی باتوں کو سن کر کے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو سن کر کے اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کمال ہوتا ہے۔ میری قوم کے جوان اگر آج سے پہلے تو بے نمازی تھا نا، اس جلسے سے اٹھنے کے بعد تجھے نمازی بننا ہوگا۔ اگر آج سے پہلے تو ماں باپ کا نافرمان تھا نا، اس جلسے سے جانے کے بعد تجھے ماں باپ کا فرما بردار بننا ہوگا۔ اگر آج سے پہلے تو گناہوں کے راستے پہ چلتا تھا نا، تو تجھے اس جلسے سے جانے کے بعد صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ عزم لے کر کے آپ جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کا یہ اخلاق ہی تو ہے۔ بلال سے فرمایا بلال تم یہ دودھ پی لو، یہ کھجوریں کھا لو اور میں تمہارا پوری رات کام کروں گا، یعنی پوری رات میں چکی چلاؤں گا۔ یار یہ مدینے کے تاجدار ہیں، خدا کی قسم جن کے اخلاق کا جواب نہیں ہے، جن کے کردار کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا ایک وہ پہلو میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے نماز فجر پڑھی مسجد نبوی میں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے، ذرا سے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے اور وہاں چند لوگ کھڑے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام ادھر سے گزر کے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں، انہی کے درمیان میں دیکھا اچانک مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑتی ہے۔ پیغمبر اسلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت کو جب وہ اونٹ پسند آیا نا، مصطفیٰ جان رحمت ان تمام تر جوانوں کے قریب گئے، قافلے والوں کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے یہ سرخ رنگ کا اونٹ جو مجھے پسند آ گیا ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچو گے؟ توجہ ہے، کیا بیچو گے؟ اتنا جب کہا نا، قاری حسان صاحب تاریخ کا یہ وہ پہلو ہے کہ ان لوگوں کو بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب مدینے کے تاجدار نے مسکراتے ہوئے لہجے میں فرمایا نا بیچو گے، ان میں سے ہر ایک شخص نے کہا ہاں بیچیں گے، ہاں بیچیں گے۔ اور خدا کی قسم اونٹ پسند آیا ہے مدینے کے تاجدار کا۔ یار دعا کیا کریں اللہ کے بارگاہ میں، مولا ہم سے وہ کام لے لے جو تجھ کو بھی پسند آئے، تیرے محبوب کو بھی پسند آئے۔ وہ کام لے لے جو تجھ کو بھی پسند آئے، تیرے محبوب کو بھی پسند آئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے خریدنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا او لوگوں، میں نماز فجر پڑھنے کے بعد بس یوں ہی گزرنے کے ارادے سے آیا تھا، چہل قدمی کا ماحول بنانے کے لیے آیا تھا، میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا، میری جیب میں پیسہ نہیں کہ میں تمہارا اونٹ خرید سکوں۔ ہاں البتہ میں تمہارا اونٹ لے کر کے جاتا ہوں، میں واپس تمہیں پیسہ پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اجازت لینے کے بعد اونٹ کی نکیل کو تھاما اور تھامنے کے بعد لے کر کے چل دیے پیغمبر اسلام۔ تاریخ بتاتی ہے جہاں تک مصطفیٰ جان رحمت نظر آ رہے تھے یہ سارے لوگ دیکھتے رہے، اور جہاں تک
मुस्तफा जाने रहमत नजर नहीं आए। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहने लगा, तूने पता पूछ लिया होगा, तूने तो मालूम कर लिया होगा ना कि कहाँ का रहने वाला था, कौन था, किधर से आया था। इसलिए कि आप जानते हैं अगर किसी को आपको कोई चीज बेचना होगी, या तो नकद पैसा आपको लेना होगा, या फिर आपको कोई जामिन लेना होगा, या फिर कोई ऐसी चीज आपको गिरवी रखना होगी जो कि उसकी कीमत का बदल आपको दे सके। ये दुनियावी एतबार